الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. عظیم البرکت علیہ الرحمت ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان کی ولا میں ایسا گما دے خدا ہمیں. ان کی ولا دونوں صحیح. ان کی ولا میں ایسا گما دے خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ دعا ہے. سب لوگ بولو آمین. دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو حضور کی ولا یعنی محبت میں بالکل گم کر دے، فنا کر دے، کہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ ایک علمی گفتگو ہے کہ ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے اس کی خبر. میں یہ کہوں مولانا غلام مصطفیٰ کھڑے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو مولانا غلام مصطفیٰ اور دوسری چیز ہے کھڑے ہیں. یہ کھڑے ہیں خبر ہے. کس چیز کی خبر ہے؟ کہ مولانا غلام مصطفیٰ اس وقت بیٹھے نہیں ہیں، سوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ کھڑے ہیں. تو کھڑے ہیں یہ خبر ہے.
کس کے لیے ہے؟ مولانا غلام مصطفیٰ کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے، انفارمیشن کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے کہا جائے کہ مولانا غلام مصطفیٰ گھر میں ہیں، تو گھر میں ہیں یہ خبر ہے مولانا غلام مصطفیٰ کے بارے میں، اور یہ ہے مبتدا۔ اگر کوئی جملہ ایسا ہے کہ اس کی صرف خبر ہے، یعنی گھر میں ہیں یہ خبر اتنی ہے، اور پہلا والا جملہ یعنی مولانا غلام مصطفیٰ غائب کر دو، گھر میں ہیں، کھا رہے ہیں، آپ کیا سمجھو گے؟ اب ڈھونڈو کہ مبتدا کدھر گئے۔ جب تک مبتدا ڈھونڈو گے نہیں، گھر میں ہیں کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب مولانا غلام مصطفیٰ کہا جائے گا تب گھر میں ہیں سمجھ میں بات آئے گی۔ کچھ سمجھے؟ اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہندی کی چندی بھی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ خبر اگر ہے تو مبتدا ڈھونڈنا پڑے گا۔ اعلی حضرت کا ذرا مزاج عشق دیکھو، فرماتے ہیں اے اللہ مصطفیٰ پیارے کی محبت میں ہم کو ایسا فنا کر دے کہ صرف یہ ہے کہ ہے کون ہے، تو احمد رضا کو کوئی جانے ہی نہیں کون ہے۔ تو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، جو ہے کہا جائے اس کو بھی خبر نہ ہو کہ کس کے بارے میں ہے کہا جا رہا ہے۔ یہ ایسا نازک مزاج ہے کہ یہ محبت کرنے والا ہی سمجھے گا۔ فرماتے ہیں اے اللہ ان کی محبت میں ہم کو ایسا گما دے کہ ہماری خبر بھی ہم کو ڈھونڈے تو پائے نہیں کہ کدھر گیا، ایسے فنا ہو جاؤ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ایسے ہی تھی، کیسے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو گما دیا، کیسے پاک نفس تھے، اپنے دل کو انہوں نے کتنا صاف رکھا تھا کہ اس دل کے اندر حضور کی محبت کے سوا، اللہ اور رسول کی محبت کے سوا کوئی محبت ہی نہیں تھی، نہ پیسے کی محبت اور نہ دولت کی محبت۔ سنو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور نے واعظ فرمایا کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مسلمان کے نزدیک ساری کائنات، ساری دنیا سے مجھے زیادہ محبت نہ ہو۔ دنیا سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت حضور اکرم کے ساتھ مسلمان کو ہوگی جب اس کا ایمان کامل ہوگا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت عمر کتنے صاف دل تھے صحابہ کرام، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے تو سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن مجھے اپنی جان سے کچھ زیادہ محبت معلوم ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ کی محبت تو ہے سب سے زیادہ، لیکن مجھے اپنی جان سے محبت کچھ زیادہ لگ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر جیسے ہی ہاتھ رکھا اور سرکار فرماتے ہیں عمر اب بولو تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی۔ حضور نے اپنا دست پاک رکھا، ایک کھٹک تھی، حضرت عمر فاروق نے اپنے دل کا علاج، ریاضت،
مجاہدہ، عبادت، صدقہ، خیرات اور کسی اور چیز سے اس دل کا علاج نہیں کیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عمر جاؤ وضو کرو، رو، نماز پڑھو، تاکہ تمہارے دل میں جو ایک بات چبھی ہوئی ہے کہ تم کو اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے، اللہ اس بات کو نکال دے۔ نہیں، سرکار نے اپنا دست پاک سینے پر رکھ دیا، علاج فرما رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اور جیسے ہی ہاتھ رکھا ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہاری کیفیت کیسی ہے؟ جھوم کر فرماتے ہیں اب تو سب سے زیادہ محبت ہو گئی یا رسول اللہ، ایک سیکنڈ نہیں گزرا اور دل کو اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، قد افلح من زکاہا، جس کا دل صاف ہو جائے، ہر چیز کی محبت اس کے دل سے نکل جائے اور اللہ و رسول کی محبت بیٹھ جائے، وہی بہت پاک ہے، کامیاب ہے۔ ایک انصاری صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت زید ابن عبداللہ انصاری، حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ویسے تو ہر صحابی سرکار پر اپنی جان دیتا تھا، ہر چیز کو، بلکہ ماں، باپ، اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتا تھا۔ حضرت زید ابن عبداللہ انصاری اس دن جس دن حضور کا وصال ہوا، سرکار کی مزاج پرسی کے لیے آئے۔ یہ بہت بڑے کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور کے باغات تھے، حضور کی خدمت میں آئے اور سرکار سے ملاقات کی، مزاج پرسی کی اور اجازت چاہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کھیتی پر جا رہا ہوں۔ اور حضور کے تلوے پاک کو آپ نے بوسہ دیا، حضور یوں آرام فرما رہے تھے، حضرت زید ابن عبداللہ نے حضور کے تلوے کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر اپنے کھیت پر چلے گئے، کام میں مصروف تھے۔ ان کا لڑکا صاحبزادے کھیت پر دوڑتے ہوئے گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ابا جان یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب صاحبزادے کی زبان سے اس عاشق رسول نے یہ خبر سنی، بولو کیا حال ہوا ہوگا ان کا۔ اس وقت آپ نے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا اور دعا سنو۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت زید ابن عبداللہ انصاری اپنے رب سے رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تجھے معلوم ہے کہ تیرے محبوب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا اب ان آنکھوں میں کسی اور کا جمال دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہے، اے مولا میری آنکھوں کو بے نور کر دے، مولا میری آنکھوں کی روشنی ختم کر دے۔ آخری دیدار نبی کے تلوے کا کیا ہے، اب کس کے کون سا اتنا حسین ہے کہ جس کے روئے جمال کو میں دیکھوں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، ارے کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ دیکھو محبت کیسی ہے کہ اب میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، اے اللہ میری آنکھیں لے لے۔ جیسے ہی یہ دعا کی حدیث میں آیا ہے ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی سلب ہو گئی، پھر زندگی بھر کسی چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ کیسے یہ محبت والے تھے، کتنے پاک باز تھے۔ تم کہتے ہو آنکھ، ارے ایک آنکھ کے زوال کی دعا کی ہے، مولا آنکھ لے لے،
تم کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ ان آنکھوں میں جب جلوے تلوے مصطفیٰ سما جائے اور پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو ان آنکھوں کو اللہ بے نور کر دے. اب کسی کا جمال دیکھنے کی تاب نہیں ہے. آسمان کا چاند اور سورج یہ دونوں ان آنکھوں کے سامنے ہیچ ہے جس نے تلوے پاک مصطفیٰ دیکھا. کیسی محبت تھی، کیسے دل دادا تھے، یہ حال تھا. اور آنکھ اچھی خاصی مصطفیٰ پر قربان کر رہے ہیں. اور محبت اس کا نام ہے کہ محبت کے ذریعے صحابہ علاج بھی کرتے تھے. محبت رسول کے ذریعے صحابہ اپنی بیماریوں کا علاج کرتے تھے اور اپنی صحت مند آنکھوں کو قربان بھی کرتے تھے. دونوں جذبہ تھا. اگر بیماری آ گئی اور اچھے نہ ہوں تو محبت رسول ہی ان کی علاج کا ذریعہ بنتی. جس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی، بہت عظیم صحابی، صحابہ میں جو مفتی کی حیثیت رکھتے تھے، حبر الامہ جنہیں کہا جاتا تھا، بڑا اونچا مقام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. ایک مرتبہ ان کا پاؤں سن ہو گیا. سن جانتے ہیں؟ جیسے لقوہ لگ جاتا ہے اور اس میں جان نہیں ہوتی، پورا پاؤں ایسے ہی رہ گیا تھا، سن ہو گیا تھا. اس کی حس و حرکت ختم ہو چکی تھی. بہت علاج کیا، بہت علاج کیا، لیکن یہ پاؤں ٹھیک نہیں ہوا. ایک صاحب نے انہیں مشورہ دیا، ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ دیکھو، جس سے سب سے زیادہ تم کو محبت ہے اسی کے نام کا نعرہ لگاؤ. صحابی دوسرے صحابی کو مشورہ دے رہے ہیں، اگر تم اپنے پاؤں کا علاج کرنا چاہتے ہو تو جس سے تم کو سب سے زیادہ محبت ہے اسی کا نام پکارو، تمہارا یہ مرض دور ہو جائے گا. صحابی بھی جانتے تھے کہ ان کو سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے نام نہیں لیا. یہ فرمایا جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اسی کے نام کا نعرہ لگاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً یہ بات سنی تو سننے کے بعد انکار نہیں کیا. یہ نہیں کہا غیر اللہ کے نام کا نعرہ لگانا شرک ہے، یہ نہیں. اور یہ کب واقعہ ہوا؟ حضور کے وصال کے بعد. سرکار اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، بہت دنوں کے بعد ان کو یہ بیماری لگی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہے. وہیں آنکھ بند کر کے اپنے گھر سے پکارتے ہیں، یا محمدہ. جیسے ہی یہ نعرہ لگایا ان کا پاؤں بالکل درست ہو گیا. دیر بھی نہیں لگی، نہ پٹی باندھنی پڑی، نہ وہ کریپ بینڈیج باندھنا پڑا، نہ تیل کی مالش کرنی پڑی، نہ ایکسرسائز کرنی پڑی، نہ ٹیبلیٹ اور دوا کاڑھا پینا پڑا. صرف نبی کا نام لیا، یعنی یا محمدہ کہنا، اتنا ہی کہا تھا کہ پورا پاؤں صحیح ہو گیا. اسی کو تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ. وصال کے بعد بھی حضرت عبداللہ ابن عمر پکار رہے ہیں، یا محمدہ. اللہ اکبر. آپ کہیں گے کہ نام لے کر کے پکارا. دیکھو، کبھی کبھی نام لے کر پکارنا یہ درد کے وقت ہوتا ہے، جب آدمی بڑے کرب میں ہوتا ہے.
اس وقت صرف نام لے کر کے پکارتا ہے، اور جب سکون میں ہوتا ہے تو صفات کے ساتھ پکارتا ہے۔ جیسے حضرت امام زین العابدین کربلا میں تھے، اور جب آپ جنگ ختم ہو گئی، تھوڑا سکون ہوا، تو آپ نے ہوا کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ان نلت یا ریح الصبا، کیا ہے اس کے بعد؟ یوما الی ارض الحرم، ان نلت یا ریح الصبا، اے صبا، جس وقت تو حرم کی سرزمین تک پہنچے تو اس وقت کیا کہے گی؟ اس کے بعد کہا بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم، تو میرا سلام پہنچا دینا اس روضہ پاک تک۔ معلوم ہوا کہ اس وقت بھی روضہ بنا تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی تعمیر ہو چکی تھی، اس روضے تک میرا سلام پہنچا دینا جس میں عزت والے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور آخر میں مقطع فرماتے ہیں ادرکنی یا رحمت للعالمین، ادرکنی زین العابدین، اے رحمت للعالمین، زین العابدین کی مدد فرمائیے۔ حضرت زین العابدین نے کربلا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رحمت للعالمین کہہ کر کے اپنے مصیبت کے وقت میں پکارا۔ مدینے والے مصطفیٰ کو پکارتے تھے، اور کربلا والے بھی مصطفیٰ کو پکارتے تھے۔ ارے جہاں سے پکارو تمہاری آواز رسول سنیں گے، بشرطے کی دل کے اندر محبت موجود۔ محبت کا کنیکشن اگر کٹ گیا ہے تو کہیں سے بھی چلاؤ، تمہاری آواز ہوا میں فنا ہو جائے گی۔ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری بات سن لی، یعنی قبول کر لیا۔ حضور سنتے ہیں سب کی، لیکن اہل دل کی بات کو قبول فرما لیتے ہیں، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ بات اس کی رد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اگر وہ اپنی پریشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں سے بھی پکارے، فریاد کرے، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد کو سن لیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کی بیٹری بالکل چارج ہو۔ محبت کی بیٹری ڈاؤن ہوگی تو کچھ کام نہیں چلے گا۔ موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہوتی تو کھر کرتا ہے، اور بالکل اتر جاتی ہے تو آواز ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اس بیٹری کو جتنا چارج کرتے جاؤ گے تمہاری آواز اتنی ہی دور تک پہنچتی چلی جائے گی۔ حضور سنتے ہیں محبت والوں کی بات، اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا سلاما اہل محبتی، جو محبت سے مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کو خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ سلام پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نے وہ کمال دکھایا کہ بیماری کا علاج حضور کے نام پاک کو زبان سے اس کا نعرہ لگا کر اپنے بیماری کا علاج فرماتے ہیں۔ صحابہ کی محبت کوئی معمولی محبت تھی، آنکھ قربان کر رہا ہے، کوئی گردن قربان کر رہا ہے، کوئی اپنی بیماری کا علاج کر رہا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت عائشہ کی بہن، ان کو حضور نے خوش ہو کر کے اپنا جبہ دیا تھا، بڑا خوبصورت جبہ تھا۔ حضور کے وصال کے بعد جب کوئی ان کے پاس بیمار آتا تو وہ صندوق سے حضور کا جبہ نکالتی اور اس کو پانی میں
دھو کر کے مریض کو پلا دیتی تھی، فوراً بیماری بھاگ جاتی تھی، اجی دیر نہیں لگتی تھی۔ اسی سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ کلمات خیر لکھ کر کاغذ پر پانی میں دھو کر پلانے سے شفا ہوتی ہے۔ حضور کا جبہ پاک جس کو حضور نے اپنے تنے ناز پر زیب تن فرمایا تھا، اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ دھو کر کے پلا دے تو بیماری فوراً چلی جائے، تو نام مصطفیٰ میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تو حضور کے نام اور نسبت سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ صحابہ کی محبت کا اعلان تو دیکھو، حضرت عبداللہ ابن ابی جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کا باپ عبداللہ کٹر منافق تھا، بیٹا صحابی اور باپ دوغلا۔ یہ ہوتا ہے اس زمانے سے، کبھی ابا بگڑتا ہے تو بیٹا صحیح رہتا ہے، کبھی بیٹا بگڑتا ہے تو ابا صحیح رہتے ہیں، کبھی شوہر بگڑتا ہے تو بیوی اچھی رہتی ہے، شوہر بگڑ گیا اور بیوی نیاز فاتحہ کرتی ہے، اور وہی جو بگڑا ہوا شوہر ہے وہی لا کر کے سب نیاز فاتحہ کی چیز دیتا ہے۔ وہ بولتے اگر تم گئے ہو چلے میں تو جاؤ، ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن غوث پاک کی نیاز کریں گے، اور اگر نہیں لاؤ گے تو اماں کے یہاں چلی جاؤں گی، فوراً چوک بازار میں جا کر کے لے کے آ کے دے دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا چلا آیا ہے، بیٹا کچھ اور ہے، باپ کچھ اور ہے۔ تو حضور کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا، یہ پکا منافق تھا، اور صاحبزادے جو تھے یہ بہت زیادہ عاشق رسول تھے۔ اب ایک واقعہ سنو حدیث کا اور تاریخ کا۔ حضور جہاد کے لیے گئے، اور یہ جہاد جنگ مریسیہ تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں کے پاس صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ کے دو گروہ تھے، ایک انصار اور ایک مہاجر۔ سمجھے مہاجر؟ مکے سے جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے انہیں مہاجرین کہتے تھے، اور جو مدینے کے باشندے تھے ان کو انصار کہتے تھے۔ انصاری وہ صحابی ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے، اور مہاجر وہ صحابی ہیں جو مکے سے گھر بار چھوڑ کر رسول کی محبت میں مدینے منورہ آئے تھے۔ حضور کے ساتھ دونوں صحابے تھے۔ کسی صحابی سے انصاری جو تھے مہاجر کی کچھ گفتگو ہوئی، اور گفتگو میں تیزی آ گئی، پھر جھگڑا ہو گیا، اور مہاجر صحابی تھے انہوں نے انصاری صحابی کو ایک تماچا مار دیا۔ حضور کی موجودگی، حضور اپنے خیمے میں تھے، یہاں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا ہونے کے بعد مہاجر جو صحابی تھے انہوں نے انصاری مدینے کے رہنے والے کو ایک تماچا مار دیا۔ اور اسی فوج میں یہ منافق بھی تھا، عبداللہ ابن ابی بن سلول، یہ بھی جہاد میں گیا تھا، جہاد کرتے تھے، حضور کو اپنے جیسا سمجھتا تھا، لیکن جہاد میں شریک ہوتا تھا، آگے آگے تلوار لے کے میں ماروں گا میں ماروں گا، اور دل میں کیا تھا؟ دل صاف نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوج میں منافقین تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مہاجر نے انصاری کو تماچا مارا تو یہ بھی مدینے کے منافق سب رہنے والے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ لوگ مکے سے بے گھر ہو کر
مال و زر چھوڑ کر بے سہارا ہو کر مدینے آئے، ہم نے مل جل کر ان کی مدد کی، اور جب آج طاقت ہو مل گئی، فتوحات ہو رہی ہیں، اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، تو اب ان میں چربی آ گئی ہے، ہم مدینے والے کو تماچا مارتے ہیں، ہم عزت والے ہیں، اور مکے سے جو آئے ہیں یہ سب ذلیل ہیں، ہم جب مدینہ لوٹ کر کے جائیں گے تو مکے سے آنے والے کو سب ہم اپنے دیش سے اپنے شہر سے بھگا دیں گے۔ آج کل وہاں بمبئی میں یہی ہو رہا ہے، نہیں سنا ہے؟ آکرے صاحب، ٹھاکرے صاحب، یہ جتنے ہیں بیچارے بہار سے، یو پی سے، مدھیہ پردیش سے آئے ہوئے، بولتے یہ سب مہاجر بھگاؤ، ڈنڈے مار مار کے بھگاتے ہیں، یہ سب ہمارے شہر کی سب سمپتی لے کر جاتے ہیں۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ منافق کا ہوتا ہے۔ مسلمان صحیح ایسا انیائے نہیں کرتا، تو اس زمانے میں منافقوں نے بال ٹھاکرے جیسا پلان بنایا کہ ہم چلیں گے اور ان ودیشیوں کو ہم نکال کے بھگائیں گے، اور اس وقت حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل۔ اللہ فرماتا ہے ان منافقوں نے یہ کہا کہ ہم عزت والے جب مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو ان مکے سے آنے والے ذلیلوں کو بھگائیں گے۔ بولو، یہ مکے سے آنے والوں کو کیا کہا؟ ذلیل۔ مکے سے کون کون لوگ آئے تھے؟ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا۔ مکے سے آنے والے ابو بکر ہیں، مکے سے آنے والے عمر ہیں، مکے سے آنے والے عثمان ہیں، مکے سے آنے والے علی مرتضیٰ ہیں، مکے سے آنے والے بلال حبشی ہیں، اور مکے سے آنے والے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نام نہیں لیا، صرف یہ کہا جو مکے سے آئے ہیں وہ ذلیل ہیں، مدینے میں رہنے والے سب عزت والے ہیں، جب ہم لوٹ کر جائیں گے تو ان ذلیلوں کو مکے مدینے سے نکال کے بھگائیں گے۔ اللہ تعالی کو یہ ان کا ڈائلاگ اتنا ناپسند ہوا کہ قرآن میں نازل فرمایا کہ ان منافقوں نے کہا ہے لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، کہ ہم چل کر کے ان سب کو نکال بھگائیں گے۔ اس کے بعد آیت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا یہ عزت والے بنتے ہیں؟ ارے عزت والا اللہ ہے، عزت والے اس کے رسول ہیں، عزت والے عاشقان رسول مومنین ہیں۔ یہ اپنے منہ میاں مٹھو بولتے بنتے ہیں، ان جاہلوں کو پتہ نہیں کہ عزت کسے کہتے ہیں۔ عزت اسے کہتے ہیں جو عزت والے رسول کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے کلیجے میں مصطفیٰ کی محبت کو بٹھا لیتا ہے، وہ عزت والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ذلیل ہیں اور مسلمان عزت والے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن ابی کو یعنی لڑکے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے مکے سے آنے والوں کو ذلیل کہا ہے، تو قافلہ فوج مدینے کی طرف آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ منافق کے بیٹے وہاں مدینے کے کنارے ایک میدان میں کھڑے ہو گئے، اور جب فوج گزر رہی تھی مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو سب کو دیکھتے جا رہے تھے، دیکھتے جا رہے تھے، دیکھتے جا رہے تھے۔ جب دیکھا کہ باپ آیا تو پکڑ لیا، بولے کہاں جا رہا؟ رک، بیٹا ہے۔ باپ جو منافق ہے پکڑ کر کے روک لیا اور تلوار نکال لیا، اور فرماتے ہیں دیکھ میں تیری گردن اڑا دیتا ہوں، تو نے صحابہ کی توہین کی ہے،
میرے آقا کی توہین کی ہے، میرے باپ اور بیٹے کا رشتہ اب نہیں رہا۔ بڈھا کانپ گیا، کہا ارے کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کر رہا ہوں جو کرنا چاہیے تھا، جو محبت کا تقاضا ہے وہی کر رہا ہوں۔ فوراً گھبرا کر کے وہ بولا منافق، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ذلیل ہوں، میرے ساتھی ذلیل ہیں، عزت والے رسول ہیں، عزت والے مسلمان ہیں۔ جب اس نے بار بار اقرار کیا تب حضرت عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی نے اسے چھوڑا ہے۔ یہ تھی محبت کا تقاضا، یہ تھا محبت کا تقاضا کہ باپ بھی اگر مصطفیٰ کی محبت کے سامنے آ جاتا ہے تو صحابہ کرام نے تلوار نکال لی۔ آج کا زمانہ نہیں ہے، وہ زمانہ تھا جو صرف محبت کے دیوانوں کا زمانہ تھا۔ وہ نہ باپ کا رشتہ دیکھتے تھے، نہ رشتہ داری دیکھتے تھے، مصطفیٰ کی وفاداری دیکھا تھا۔ اور یہ کیوں ہے؟ سب لوگ سن لیں، اسی کا نام اسلامی اخلاق ہے۔ یہ اسلام میں انیائے نہیں ہے، نیائے یہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ قرآن فرماتا ہے دنیا میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اور رسول اور خدا کے گستاخوں اور دشمنوں سے دوستی بھی کرے۔ اللہ فرماتا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مل جل کر کے رہنا، انتقوادیوں سے مل جل کر کے رہنا ایمان ہے؟ جی نہیں، ان سے اپنے رشتے کو توڑ دینا قرآن فرماتا ہے یہی ایمان ہے۔ جو اگر باپ ہو اس سے بھی رشتہ توڑو، اولاد ہے اس سے بھی رشتہ توڑو، بھائی ہے اس سے بھی رشتہ توڑو، خاندان والا ہے اس سے بھی رشتہ توڑو۔ قرآن فرماتا ہے جب یہ تمہارا دل ایسا صاف ہوگا محبت رسول کے لیے تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تو ایسے کہ دل میں اللہ ایمان کو راسخ کر دے گا، مضبوط کر دے گا، لکھ دے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ مومن ہے۔ ایمان ایسے ہی نہیں بچتا ہے، یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آخر زمانے میں ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ ہاتھ میں انگارہ اگر دیا جائے تو فوراً آدمی پھینک دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایمان اس زمانے میں کیسے بچے گا؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بس ایسی پوزیشن آ جائے گی کہ لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزیں بال بچوں کو لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر الگ تھلگ چلے جائیں یا جنگل میں کہیں چھپ چھپا جائیں، وہی اپنے ایمان کو بچا سکے گا۔ کتنا کٹھن وقت آئے گا، ہماری نسلوں کو اللہ اس سے بچا لے۔ دوستو آج بھی ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا میرے رب کا فضل ہے کہ ہم سب کے نرغے میں رہ کر متاع ایمان کو محفوظ رکھے ہیں اور مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ آج بھی لگاتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے امام احمد رضا کا، یہ صدقہ ہے میرے غریب نواز کا، یہ صدقہ ہے سورت والوں کو خواجہ دیدار کا، یہ صدقہ ہے خواجہ دانا کا، یہ صدقہ ہے صابر کلیری کا، یہ صدقہ ہے اولیاء امت کا کہ آج ہم اپنے کو سنی مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے
اولیاء کرام کے صدقے میں ابھی ہم کو جنگل میں جانے کا موقع نہیں ملا ہے، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ دعا کرو اللہ ہماری ان ماں بہنوں کو سلامت رکھے، ان نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ میرے نوجوان کلیجہ پھاڑ کر بڈھا کہہ رہا ہے اب وقت آ گیا ہے اپنے لباس کو اسلامی لباس بنا لو اور اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ بسا لو۔ اے میری ماں بہنوں اپنے آنچلوں پر اپنے ننھے کو سلاؤ اور مصلی پر گردن جھکا کر اپنے رب کی یاد کر لو۔ عورت سنبھل جائے، نوجوان سنبھل جائے۔ خدا کی قسم آج بہت سے پرابلم ہمارے سول ہو جائیں گے، ہماری زندگی پن کے ساتھ ایمانی توانائیوں کے ساتھ لے کر ترقی کی منزل پر چلے گی۔ میں اس سال دیکھ رہا ہوں سورت کے نوجوانوں میں بڑی امنگ پیدا ہو گئی ہے، ایسے ایسے محلے جو بالکل وہاں آپ جائیں گے تو گھبرائیں گے، وہاں کے بچے روز آپ کے جلسے میں آتے ہیں، اب وہ مسجدوں میں پہنچنے لگے ہیں۔ اے میرے پروردگار غوث اعظم کا صدقہ، خواجہ اعظم کا صدقہ، جس طرح ان کے دلوں میں تو نے اپنے نبی کے ذکر کی محبت پیدا کر دی ہے، اے مولا ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں جھکنے کا سچا جذبہ عطا فرما دے، یہ مسجدوں کے کبوتر بن جائیں، یہ مسجدوں کو نہ چھوڑیں، ان کی زندگی میں امام حسین کا جوش ہو جائے، علی اکبر کی جوانی کی ترنگ آ جائے اور ہماری ماں بہنوں کے ساتھ شہر بانوں کا جذبہ ہو، زینب کا ایثار ہو اور وہاں سکینہ کی قربانی ہو جائے، تو یاد رکھو یہ ہمارا گھر اندر اور باہر جنت نشان بن جائے گا۔ یہ معمولی انقلاب نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع ہو رہا ہے، یہ نبی کے محبت کا چراغ جلانے والے ہیں، اپنے دل میں شمع حب محمد الرسول اللہ بسانے والے ہیں۔ نوجوانوں وعدہ کرو کہ کل سے ہم پکے نمازی بن جائیں گے، گھر گھر برکت اترے گی۔ میری بات یاد رکھنا، گھر گھر برکت اترے گی۔ بوڑھے لوگ اگر قرآن نہیں پڑھ سکے ہیں تو قرآن پڑھیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جب پڑھنے والا بچہ مدرسے جاتا ہے تو اللہ حکم فرماتا ہے کہ ان بچوں کو اپنے پروں کے سائے میں مدرسے تک پہنچاؤ، اور طالب علم چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پر کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ گھر سے چلتا ہے، تم دیکھتے ہو روڈ پر چل رہا ہے، وہ روڈ پر نہیں چل رہا ہے، فرشتوں کی نورانی پروں پر وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اس کے اعزاز میں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ قرآن کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالی کے رسول فرماتے ہیں جب بچہ کسی کا باپ مر گیا ہے، اس کا بچہ زمین پر بسم اللہ پڑھتا ہے تو قبر میں اللہ اس کے باپ کو نور کا تاج پہنا دے، وہاں کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بچے جو زمین پر پڑھ رہے ہیں مرے ہوئے باپ کے لیے قبر میں سکون کا ذریعہ پیدا کر دیں گے۔ کتنا تمہارے پاس اسلام نے سہولت کا انداز پیش کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس طرف نہیں جاتے۔ میں کوستا نہیں ہوں، بہرحال تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس ہنگامہ خیز ماحول میں بھی اپنے آپ کو اور ایمان کو آپ نے سنبھال کر رکھا ہے، آپ نے سنبھالا ہے۔ انشاءاللہ ہر جگہ نبی کی رحمت تمہیں سنبھالے گی، اللہ کی اعانت سنبھالے گی۔ قرآن فرماتا ہے وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ ایمان جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور اس پر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی اپنی روح یعنی روح الامین کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔
تمہاری مدد کے لیے روح الامین یعنی حضرت جبریل اس زمین پر اتریں گے. ذرا سا اپنے اندر پریورتن کرو، اپنے اندر چینجنگ کرو، زندگی میں مصطفیٰ کی محبت کا وہ رنگ پیدا کر دو. قرآن فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے، خدائی رنگ میں رنگ جاؤ. خدا کا رنگ کیسا دیکھا؟ لال پیلا. اس کا لال پیلا رنگ نہیں ہے، سچا عقیدہ رکھنا یہی خدائی رنگ ہے. اور فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی کا ڈھنگ اپنا لو اور خدا کا رنگ اپنا لو. یہ دو چیزیں آپ نے اپنا لی تو تمہارا پاکپن بڑا اچھا ہو جائے گا. فرشتے تم کو سلام بھی کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے. اگر محبت کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو اپنا لیا تو تمہاری غلطیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں نبی کے صدقے میں معاف کر دی جائیں گی. حضرت ظاہر ایک دیہاتی صحابی گزرے، ان کا نام تھا ظاہر. حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ بھی حضور سے بڑی محبت کرتے تھے. یہ بیچارے دیہات میں ککڑی، کھیرا اور اس قسم کی سبزی وغیرہ لگاتے تھے. جب وہ سیزن آتا تھا تو ککڑی، کھیرا وغیرہ لے کر حضور کی خدمت میں آتے تھے. تو حضور بڑے اعزاز کے ساتھ بٹھاتے اور یہاں سے گھی اور کپڑا ان کو ہدیے میں حضور عنایت فرماتے. وہ کھیرا ککڑی لے کر آتے اور یہ حضور کی بارگاہ سے گھی اور اچھے اچھے کپڑے تحفے میں لے کے جایا کرتے تھے. دیہات میں تھے. ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی، گناہ ہو گیا. محبت تو حضور کی تھی. یہ حدیث حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل فرمائی. شراب پی لی، حضور کی بارگاہ میں شکایت آئی، فوراً انہیں پکڑ کر کے بلایا اور حضور نے ان کو شراب کی جو سزا ہے کوڑے لگانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑے لگائے. انہوں نے توبہ کر لی، چلے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر نفس نے اکسایا اور پھر وہی حرکت کی. تو سارے مدینے والے ان کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ یہ کیسا آدمی ہے، سزا پانے کے بعد بھی پھر وہی حرکت کیا، بہت برا آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اب سنو جو مجھے بات کہنی ہے، بری تو بات تھی نا، کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، لیکن جب حضور کی خدمت میں لوگ آ کر لعنت ملامت کرنے لگے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو لا لعنوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ. اے لوگو اس کو لعنت ملامت مت کرو، یہ اللہ اور رسول سے سچی محبت کرتا ہے. کیا سمجھے؟ برائی ہو گئی تھی لیکن وہ شرمندہ ہوئے اس محبت کے جذبے سے جو اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ان کو تھی. ہماری طرح نہیں برائی کرتے جاؤ اور احساس تک نہ ہو. وہ بیچارے وہ برائی ہو گئی، ایسے شرمندہ ہوئے کہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں یہ ایک محبت کا ایسا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے گناہ اللہ معاف فرما. پھر ان کو سزا دی گئی اور پھر کبھی بھی انہوں نے یہ حرکت نہیں کی. حضور اتنی محبت کرتے تھے ان سے. ایک مرتبہ بازار میں وہ کھیرا ککڑی لا کر بیچ رہے تھے، میلے کچیلے کپڑے پہنے تھے. حضور بھی بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ککڑی بیچ رہا ہے. حضور پیچھے سے دبے پاؤں چپکے سے آئے اور دونوں ہاتھ سے ایسے پیچھے سے آنکھ بند کر لی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑا آدمی بچے کی آنکھ بند کر لیتا ہے تو بچہ ٹٹولتا ہے کون ہے کون ہے. تو حضرت ظاہر کی جب آنکھ بند کر لی تو ہاتھوں میں تو خوشبو تھی ہی، ریشم جیسے نرم نرم ہاتھ تھے. یہ نہیں پوچھ رہے کون ہے، سمجھ گئے یہ وہ ہے کہ ان کے جیسا ہاتھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے.
کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. حضرت ظاہر کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے یوں لگا لگا کر کے اور مسل رہے ہیں, یوں لگا کر کے مسل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ پر ان کے میلے کپڑے کے میل سب لگ گئے, داغ لگ گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ نہیں رہے ہیں اور فرماتے ہیں سرکار کی اس غلام کو کوئی خریدے گا. کیا پیار تھا. اللہ کے رسول فرماتے اس غلام کو کوئی خریدے گا, تو حضرت ظاہر فرماتے ہیں آقا کا یہ غلام, اس کا کون اس کی قیمت دے سکے گا. اب تو اس کو خریدے گا اللہ ہی دوسرے کے پاس اور اس کی قیمت تھا, لیکن محبت سلامت تھی. تو خدا کی قسم نبی کو کتنا پیار آیا کہ انہیں اپنا غلام اپنی زبان سے فرمایا اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی محبت کا بھرے بازار میں نبی نے اعلان فرما دیا, اس کو برا مت کہنا, میرا چاہنے والا ہے. یہ توبہ کر رہا ہے, اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی, اسے سزا دے دیا گیا ہے, اب اسے لعنت ملامت مت کرنا. یہ اظہار اس لیے کیا تھا, دل صاف تھا, اور جس کا دل صاف ہوتا ہے اللہ کے رسول اس کے میلے کپڑے کو نہیں دیکھتے ہیں. اپنا میلا کپڑا رسول کے کپڑے سے گھس رہے ہیں اور سرکار کھڑے مسکرا رہے ہیں. یہ کس کو نصیب ہے جی؟ محبت کرنے والوں کو نصیب ہے. صرف عمل کر لیا تو عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق عمل بہت کرتا تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سے نفرت کرتے تھے. مر گیا تو اللہ نے منع فرما دیا کہ اس کے جنازے کی نماز مت پڑھنا. جب یہ مرا ہے, بڑا نمازی تھا, حاجی تھا, غازی تھا, زکاتی تھا, سب کام کرتا تھا, لیکن جب نماز جنازہ کا معاملہ آیا, بیٹے نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا, جنازے کی نماز پڑھ دیجئے. سرکار کو ابھی اس وقت تک کوئی ممانعت نہیں آئی تھی. حضور کھڑے ہو گئے, چلو نماز پڑھیں گے. جیسے ہی کھڑے ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے, اللہ کا حکم لے کر آئے اور ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ إِن مَاتَ مِّنْهُم مَّاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے حبیب, اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگو. قبر پر کھڑے ہونے کو نبی کو منع کر دیا گیا. جو آپ کا گستاخ ہے مر جائے تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ, کہ ان میں سے کوئی بھی مرے تو اس کے جنازے کی نماز مت پڑھو. کیا مسئلہ ہے؟ نبی کو روکا گیا اور نبی کے ماننے والے گھسے جا رہے ہیں, نہیں پڑھیں گے, محلے دار ہے, رشتہ دار ہے. ارے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کان کھول کر کے سننا, یہاں رواداری نہیں چلتی, یہاں مصطفیٰ کی وفاداری چلتی. ایمان یوں ہی نہیں بچے گا, ایمان بچانا ہے. اسی صورت میں میں نے دیکھا بھائی مر گیا, ایسے ایمان والے ہیں, ہم نے دیکھا آج بھی وہ زندہ ہیں, بھائی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے, اجی ایک گلاس پانی نہیں میت پر ڈالا ہے. ایسے داماد کو بھی دیکھا ہے, سسر مر گیا جنازے میں شریک نہیں ہوا. ایسے بھائی داماد رشتہ داروں کو ہم نے دیکھا, آج بھی وہ زندہ ہیں. اللہ ان کے ایمان کو اور قوی کرے. لوگ کہیں گے کتنے غلط لوگ ہیں, غلط نہیں ہے, یہی مسئلہ ہے قرآن کا, یہی فتویٰ ہے اللہ کا, یہی حکم ہے رب العالمین کا کہ جنازے کی نماز گستاخ رسول کی کبھی نہیں پڑھنا چاہیے. جنازے کی نماز تو اپنی جگہ پر ہے, اللہ فرماتا ہے ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے. سمجھے یہ مسئلہ؟ ہاں, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ أَبَدًا.
ہاں، جب جب کبھی مرے، ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کبھی بھی کوئی مرے، قیامت تک گمراہ اگر مر گیا تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بریلی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ڈھابیل کا فتویٰ نہیں ہے۔ ڈھابیل والے تو دیں گے بھی نہیں، دیں گے تو بریلی والے دیں گے، کیونکہ قرآن کا فتویٰ ہے تو یہی دیں گے۔ یہ تو بولے سب اچھے ہیں، سب ملو، گائے بھی دودھ دیتی بولے ہو، بیل بھی دودھ دیتا ہے بولے ہو۔ یہ ہو والے ہم نہیں ہوتے ہیں۔ گائے بھی دودھ دیتی ہو، بیل بھی دودھ دیتا ہو، تو میں اکثر بولتا گائے کا دودھ ہم پی لیں، بیل کا تم پی لینا۔ یہ ہو والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا مت پڑھو تو مت پڑھو، چاہے کوئی دنیا کچھ بھی کہتی رہے۔ ایمان جب بچتا ہے میرے دوست، ورنہ حالت یہاں تو بچی رہے گی، قبر میں جاتے ہی وہاں پر دھوبلا نکال دیا جائے گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، ادھر ادھر کا حکم نہیں ہے۔ حضور اکرم نے خود فتویٰ دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر تم جنازے کی نماز مت پڑھو۔ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور یہ امام بنے تو ان کے ساتھ مل کر کے جماعت میں نماز مت پڑھو۔ جب جا کر کے ایمان بچے گا۔ ایمان کی حفاظت آج کے زمانے میں سب سے اہم ہے۔ آج رواداری کو چھوڑو، مصطفیٰ کی وفاداری دیکھتے چلے جاؤ۔ جب ایمان دل میں جاگزی ہوگا اور کامیابی ساتھ میں آئے گی، اللہ فرماتا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور اگر یہ گمراہی کا زنگ لگ گیا تو تمہاری گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ اسکوٹر چلاتے ہو کہ نہیں؟ موٹر سائیکل چلاتے ہو؟ اس میں پلگ ہوتا، پلگ جہاں سے کرنٹ جو ہے اسپارک ہوتا ہے، اس ہاں ایک پوائنٹ ہوتا ہے اسے ٹیڑھا، دیکھا ہے نا؟ اگر اس پر کاربن لگ جائے تو کیک مار مار کر کے کیک نکل جاتا ہے لوگوں کا، لیکن پھر دھر پھر چلتی ہی نہیں کمبا۔ آخر وہ پلک پانا لے کر کے اس کے ہیڈ میں سے وہ پلک کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر اس کو سائن پیپر سے گھس کر کے صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹائٹ کرتے ہیں اور ایک کیک مارا تو ٹر چل رہتا ہے کہ نہیں؟ جب تک زنگ لگا رہے گا کرنٹ نہیں اسپارک ہوگا۔ تم کتنا ہی محنت کرو، چوٹی کا پسینہ ایڑی آ جائے گا، گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ ایسے ہی دل کے اندر محبت رسول کا پلگ لگا ہوا ہے، اگر گستاخی اور گمراہی کا زنگ لگ گیا، آپ لاکھ نماز کے اوپر کیک مارتے رہے، نور نکلے گا ہی، آگے آپ کی گاڑی بڑھے گی نہیں۔ آگے بڑھانا ہے تو پہلے دل کو صاف کرنا پڑے گا اور اپنے زنگ کو دور کرنا پڑے گا، تب جا کر منزل پر گاڑی پہنچے گی۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اس دل کو صاف ستھرا کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہو گیا جس نے اپنے اس دل کو گندا اور زنگ آلود بنا دیا۔ تو آپ نماز پڑھو گے؟ آج صرف سمجھایا ہے، نماز پڑھو گے؟ گمراہوں سے دور رہو گے؟ نہیں رہو گے؟ بالکل گمراہوں کے سائے میں مت کھڑے ہونا، یہ بڑے کانٹے دار درخت ہیں اور تم کو آج نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، قبر میں پہنچو گے تو سب سمجھ میں آئے گا، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہی عشق رسول کی شمع جلے گی تو ساری قبر میں نور نور ہی ہوگا۔ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کتنی اچھی ہوا آئی ہے کہ نہیں؟ بڑی اچھی ہوا آئی ہے، ایسا لگ رہا مدینے سے ہو کر آئی ہے۔ آخر میں ہوا آ رہی ہے، بڑا سکون مل رہا ہے۔ اس ہوا کو اے پروردگار عالم مدینے کا جھونکا بنا دے۔ یہ ہوا جس طرح ہمیں سکون دے رہی ہے، مصطفیٰ کی محبت سے ہمارے دل کو سکون مل جائے، اور جب ہم قبر میں پہنچے تو قبر ہماری روشن ہو جائے۔ اور ہماری ماں بہنیں بہت دور دور سے آتے ہیں، تم بھی نمازی بن جاؤ،
ہماری عورتیں بولنا مت، بس دل میں ارادہ کر لو کہ ہاں ہم نمازی بنیں گے، اور یہ نمازی بن جائے گی تو انشاءاللہ گھر میں بس رونق ہی رونق اور رحمت ہی رحمت نظر آئے گی. ہم سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. روزانہ کہتے ہیں باپو دھندا نہیں چل رہا ہے. دھندا نہیں چل رہا تو بندہ کہاں چل رہا ہے مسجد میں؟ بندے کو بھی تو چلنا چاہیے مسجد میں. دھندا کب چلے گا؟ جب بندہ چلے گا، اور بندہ نہیں چلے گا تو عذاب کا ڈنڈا چلے گا. یاد رکھو، کہیں سنبھالے نہیں سب لوگے. میں جو بول رہا ہوں نماز پڑھو، دیکھو تمہارے گھر میں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن اس لالچ سے نہیں کہ میرا کام چلے. یہ بھی لالچ اچھی نہیں ہے. نماز پڑھو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. دھندے کے لیے نماز مت پڑھو. کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے صرف دھندے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. حضرت امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص بخیل تھا. اس نے پورے ہنڈی میں روپیہ جمع کر کے اپنے گھر میں دفن کر دیا تھا، اور بڈھا ہو گیا تھا. کچھ دن کے بعد جب روپیے کی ضرورت ہوئی تو بھول گیا کہ کس کمرے میں نے دفن کیا. بیٹھا بیٹھا سوچ رہا، بولے یہاں کیا ہے ادھر کیا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ بخیل تو تھا، پورا گھر کھودے گا تو پھر بنوانا پڑے گا. تو گیا باپو لوگوں کے پاس کہ آپ ذرا استخارہ کر کے بتاؤ، تعویذ لکھ کے بتاؤ میری ہنڈی کہاں گئی ہے، میں نے کہاں اپنا خزانہ دفن کیا ہے. سب نے کہا تو دفن کرے، تیری بلا جانے، ہم کو کیا معلوم. جا. کسی نے اس کو لفٹ نہیں دیا. ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے کہا جا امام اعظم ابو حنیفہ موجود ہیں، وہ تیرا پرابلم سولو کر لیں. جہاں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا امام اعظم کی بارگاہ میں حل ہو جاتا ہے. گیا تو حضرت سے کہا، حضرت پڑھا رہے تھے اس وقت بچوں کو، کہا حضور میری ہنڈی پیسے کی غائب ہو گئی، کہاں دفن کیا ہے یاد ہی نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں تیری ہنڈی تو جان، میں کیا بتاؤں. کہا نہیں، سب نے آپ ہی کا نام بتایا ہے، آپ مجھے بتائیے. تو فرمایا کہ اچھا نہیں تو جان چھوڑ رہا ہے تو جا نیت کر لینا کہ 100 رکعت نماز پڑھوں گا، تیری ہنڈی مل جائے گی. گیا عشاء کی نماز کے بعد فوراً گھر میں مصلی بچھایا اور نماز. اللہ اکبر. کس لیے نماز پڑھ رہا تھا؟ اللہ کے لیے نہیں. شیطان کی عادت ہے کہ جب کوئی زیادہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو نیند دلاتا ہے. پہلے تو اچھا ہاں وہ کر رہا ہے، جب نماز پڑھے گا تو آنکھ میں یوں گھسے گا، یوں کرے گا. یہ شیطان بڑا مکار ہے. 4 رکعت اس نے پڑھی تو شیطان نے یاد دلا دیا کہ تیری ہنڈی فلاں جگہ ہے. 4 رکعت کے سلام پھیر کے بعد لایا پکاس پھاوڑا، جہاں اس کو معلوم تھا وہاں کھودا، ہنڈی مل گئی. اب 96 چھوڑ دیا. یہ نماز کس لیے تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، پیسے کے لیے تھی. اور جو پیسے کے لیے ہوتی ہے ریگولر نہیں ہوتی، وہ چھوڑ پکڑ. جب اس کو دھندا نہیں چلے گا تو آئے گا بندہ کہاں؟ مسجد میں. اور جہاں دھندا چلا تو بندہ چلا. پھر وہ مسجد کی طرف پوچھیں گے کیوں نہیں آئے؟ آج بہت گراہک تھی، فرصت نہیں ملی. ابے تو کیا نماز کو ٹائم پاس سمجھتا ہے؟ جب فرصت نہ ملے تو فرصت نکال کر نماز پڑھ تو اللہ کی رحمت تیرے گھر کی طرف آئے گی. نماز یہ نہیں کہ جب تم کو کوئی کام نہ ہو تب نماز پڑھو. وہ نماز سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ ہر ضرورت کو چھوڑ کر وقت پر جا کر کے نماز ادا کر لے. اللہ کو یہ سجدہ بہت پسند ہے. تو جو کام کرنے کا ہے اس زمانے میں وہ نہیں کرتے. آتے ہم لوگوں کو پریشان کرنے، دھندا نہیں چلتا، تعویذ دو تعویذ دو. سب شارٹ کٹ چلنا چاہتے. ہم تو لکھ کر کے دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو. اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ اسی بہانے نمازی بن گئے. تو نماز پڑھو اس لیے نہیں کہ تمہارا دھندا چلے، اس لیے پڑھو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اس کے صدقے میں تمہارا دھندا بھی چلے گا. ایک بزرگ تھے، ان سے ایک صاحب مرید ہوئے، بہت مالدار تھے، انہوں نے بنگلہ بنایا.
جب بنگلہ تیار ہو گیا تو پیر صاحب کو لے کر کے گئے کہ حضرت چلیے آپ دعائے خیر فرما دیجئے۔ حضرت پہنچے اور مسند وغیرہ لگی تھی، جا کر کے بیٹھے، پیچھے کھڑکی تھی، باری تھی، اس میں سے ہوا آ رہی تھی۔ حضرت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسجد بھی نظر آئی۔ اپنے مرید سے کہتے ہیں بیٹا یہ باری تو نے کس لیے لگائی ہے؟ کہا حضرت ہوا اجاس کے لیے لگائی ہے۔ تو حضرت رونے لگے، اتنا روئے کہ گھبرا گیا۔ بولے حضرت میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، رونے پر روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے مرید ہوا لیکن کسی کام کا نہیں رہا۔ بولے حضرت بات کیا ہے؟ کہا دیکھ بیٹا یہ باری تو نے لگائی، اگر نیت یہ ہوتی کہ یہ باری میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ مسجد میں امام صاحب جب قرآن پڑھیں گے، مؤذن اذان دے گا، امام خطبہ پڑھے گا، تو وہ آواز میرے گھر میں اس باری کے ذریعے آئے تھی۔ اگر یہ نیت کرتا تو ہر دن اس باری کے لگانے کا ثواب تم کو ملتا۔ رہا ہوا تو آتی ہے، آئے گی، اس کو کون روک سکتا ہے؟ نیت اگر صحیح ہے تو ہوا بھی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے نیت صحیح ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے، اس نیت سے رضائے الہی بھی حاصل ہوگی اور ساتھ ساتھ تم کو برکتیں بھی ملتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحت نیت عطا فرمائے۔ جب قلب پاک ہوتا ہے تو نیت صاف ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ مصطفی جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کہ قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ شان غوث اعظم کی واہ کیا شان غوث اعظم کی، واہ کیا شان غوث اعظم کی، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بلیا تو غم و افقا
کیوں کر گھیر سکتے ہیں بلیاں تو غموف کا کیوں کر گھیر سکتے ہیں سروں پر نام لیوا ہے جو پنجابوں سے اعظم کا سروں پر نام لیوا ہے جو پنجابوں سے اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا واہ کیا شان غوث اعظم کی واہ کیا شان غوث اعظم کی ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا رہائی مل گئی اس کو عذاب قبروں محشر سے رہائی مل گئی اس کو عذاب قبروں محشر سے یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا واہ کیا شان غوث اعظم کی واہ کیا شان غوث اعظم کی فرشتے روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے فرشتے روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوار غوث اعظم کا واہ کیا شان غوث اعظم کی واہ کیا شان غوث اعظم کی رہائی مل گئی اس کو عذاب قبروں محشر سے یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا مخالف کیا کرے میرا کہ بے حد کرم مجھ پر خدا کا رحمت للعالمی کا غوث اعظم کا اعلان سن لیجیے مولانا نے اپنا درد دل بیان کیا ہے میں اپنا درد دل بیان کرتا ہوں ابھی کتنی تقریر باقی رہ گئی ہے 2 رہ گئی ہے نا میں نے بہت محنت کی ہے کہ نہیں کچھ محنت کا بدلہ تو مجھے اللہ دے گا ہی لیکن آپ سے بھی کچھ بدلہ لینا چاہتا ہوں دیں گے کہ نہیں دیں گے دیں گے تب بولوں گا ہاں مولانا بولتے ہیں آواز بہت ہلکی آ رہی ہے وہ میری گزارش یہ ہے کہ دارالعلوم انوار رضا لڑکیوں کا ایک بہت بڑا ادارہ بن گیا اور بنتا چلا جا رہا ہے لڑکوں کا تو تھا ہی آپ دیکھیں گے تو واقعی دل خوش ہو جائے گا یہ چھوٹی سی منحنی دھان پان ذات ہے اور اپنے کندھے پر بہت بڑا بوجھ رکھا ہے لیکن یہ بوجھ انہوں نے اپنے کندھے پر نہیں رکھا بلکہ من جانب اللہ ان کے بزرگان دین کی طرف سے ان کے کندھے پر وہ بوجھ رکھا گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انہی بزرگوں کی دعاؤں سے یہ بوجھ کو اٹھائے دھندن دھندن بھاگتے ہیں کہیں ان کی گاڑی رکتی نہیں چونکہ پیسوں کی
بہرحال ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کل اور پرسوں ذرا اپنی جیب گرم کر کے آئیے گا، اور دارالعلوم انوار رضا کے لیے، اپنی قوم کے نونہال اور نونہالہ بچیوں کے لیے آپ دل کھول کر کے اس سال چندہ دے دو۔ انشاءاللہ جو ہمارا منصوبہ ہے وہ بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اتنی بڑی زمین لے لی ہے کہ آپ جب جا کر کے دیکھو گے تو آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کتنے ہزار اسکوائر فٹ بولے؟ 52,000 اسکوائر فٹ زمین، 52,000 اسکوائر فٹ زمین جو مدرسے کی زمین ہے اس کو چھوڑ کر کے ابھی لیا ہے۔ اتنی بڑی زمین، اور اس پر جو پلان بنے گا وہ انشاءاللہ اہل سنت کی شان کا نشان ہوگا، اور ہمارے ایمان کی محافظت کا ایک مضبوط قلعہ ہوگا۔ اس لیے آپ کل اور پرسوں 2 دن چندہ کروں گا میں۔ اس بندے کا کام چندہ کرنا بھی ہے، چندہ آپ کو دینا ہے۔ یہ ابھی سے دے رہے ہیں۔ ایک ہمارے حافظ جی ہے، یہ اسٹیج والے پہلے ہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ 50 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت دے۔ کون؟ ہاں، رام پورے والے اطہر بھائی ہیں۔ ابو رحمان پورے والے بھی تو دیا کریں۔ انہوں نے 200 روپیہ عنایت فرمایا۔ آج چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، یہ خود بخود آ رہا ہے۔ جو لوگ دینا نہیں چاہتے ہیں وہ آج مت دیں، اور کل دیں گے۔ میں ابھی آپ سے چندہ نہیں مانگتا۔ بہرحال دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، تمام حاضرین کی حاضریوں کو قبول فرما۔ اور آج مخصوص طور پر میں اپنے مرحوم حاجی دادا بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، جو اس جلسے کے فاؤنڈر ممبر تھے، اور ان کی بڑی کوششیں اہل سنت کے لیے تھی۔ ان کے صاحبزادے جمیل بھائی کی طرف سے شیرینی بھی بٹی ہے۔ ان کے والد مرحوم کی مغفرت کے لیے ہم سب مل کر کے دعا کریں۔ وہ جب تک زندہ رہے جلسے کو زندہ کر کے رکھے، اور دنیا سے چلے گئے تو آج ان کے صاحبزادے، محلے والے، ان کی برادری والے نے جلسے کو زندہ رکھا ہے۔ اے اللہ، تمام اس برادری کے اہل سنت کی قبروں میں نور بھر دے۔ دادا بھائی کی مغفرت فرما، ان کے صاحبزادے کو ترقی عطا فرما۔ مرحوم حاجی غلام محمد آمودیہ، ان کی بھی مغفرت فرما۔ مرحوم حاجی محمد میاں گاندھی، ان کی بھی اللہ مغفرت فرما۔ اور جو لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، بالخصوص جناب اسلم بھائی اشرفی جو بہت زیادہ سیریس اور بیمار ہیں، ان کو پروردگار عالم صحت و سلامتی عطا فرما۔ اور ایک خاص دعا یہ ہے کہ مساجد جو اہل سنت کی غیروں کے قبضے میں ہیں یہاں صورت میں، اللہ تعالیٰ ان ساری مسجدوں کو آزاد فرما کر حقداروں کے حوالے فرما دے۔ پروردگار عالم ہر محلے کے سنیوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں۔ یا اللہ، سب کے ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ مجلس میں آنے جانے والے سب کے پروردگار عالم مشکلوں کو حل فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں خوب روزی عطا فرما، روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، تو اپنے کرم سے پروردگار عالم ہم سب کی مغفرت فرما۔ میرے والد گرامی جناب الحاج صوفی محمد حسن صاحب علیہ الرحمہ، ان کی بھی اللہ تعالی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم جتنے علماء اہل سنت اسٹیج پر ہیں، ان کے گھر کے جو لوگ اہل ایمان رخصت ہو گئے ہیں مولا، سب کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔